خصوصیات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی سیدنا وسید المرسلین المجتبی محمد وآلہ واصحابہ الذین سلکوا علی منہج العلا. اما بعد، اس کتاب تسہیل الارشاد و توضیح الجمال کی چند خصوصیات و فوائد یہ ہیں کہ عربی سیکھنے کے لیے فن گرامر یا قواعد کے دو حصے ہوتے ہیں، علم صرف، علم نحو. پہلے حصہ علم صرف میں مفرد الفاظ کی پہچان ہوتی ہے، چنانچہ اسم، فعل، حرف، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، غائب، حاضر، متکلم وغیرہ. دوسرے حصے علم نحو میں مرکب الفاظ کی پہچان ہوتی ہے، چنانچہ مضاف، مضاف الیہ، موصوف، صفت، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، فعلیہ، مورب، مبنی، اعراب، زبر، زیر، پیش، مجزوم، مشدد وغیرہ. چونکہ ہمارے موجودہ دور میں علم صرف میں کتاب ارشاد الصرف صوبہ سندھ بلوچستان مکران کے عربی مدارس میں مروج و داخل نصاب تھا، اور قانونچہ شاہ جمالی مصنفہ علامہ حافظ شاہ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ ریاست باولپور و صوبہ پنجاب کے اکثر عربی مدارس میں مروج و مقبول تھا، جبکہ یہ دونوں مذکور کتابیں قواعد کے اعتبار سے دق و مشکل تھیں. بغیر امثلہ و تشریح کے طلباء بیچارے ملول پریشان ذہن رہتے تھے، نیز اساتذہ کرام کو سمجھانے میں دقت و پریشانی ہوتی تھی. لہذا نحیف راغب نے بعض احباب و ارباب علم کی حسب فرمائش و خصوصاً زمانہ تعلیم شاگرد عزیز ارجمندی غلام سرور بجرانی بلوچ کے 1.5 سال کے طویل عرصہ میں 22 معتبر مطبوعہ غیر مطبوعہ کتابوں میں سے عجیب فوائد اخذ کر کے ارشاد الصرف کو بہترین مقدمہ و حواشی مفیدہ معدافات عجیبہ سے مزین کر کے عصر نو جدید طرز پر صحت و صفائی کے ساتھ پیش کیا. تسہیل الارشاد کے جدید اضافات کی تشریح شروع میں ایک مقدمہ لکھا گیا ہے، جس میں علم صرف کی تعریف، علم صرف کے واضح کا نام، علم صرف کا موضوع، علم صرف کی غرض و غایت، عمدہ دیباچہ شامل کیا گیا ہے، جس میں 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، ماضی کی گردان سے لے کر اسم، تفضیل، فعل، تجب کی گردان تک تمام اصطلاحات فوائد صرفیہ سے مشتمل مطابق مقام سوال جواب کے ساتھ حواشی چڑھائی گئی ہے. ماضی کی 6 اقسام چنانچہ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی تمنائی، ماضی احتمالی کی باقاعدہ گردان و طریقہ بنا درج کیا گیا ہے. ابیات مصادر مجردہ و ابیات جمع قلت و جمع کثرت کا اضافہ کیا گیا ہے. قوانین کے نام و نمبر تمام بابوں کی مصادر کے ساتھ صغیرہ جات کی گردانیں بھی لکھ دی گئی ہیں. قوانین کی تنقیح و تشریح، قواعد صرفیہ کی اصل مثال، اعتراضی مثال، بما شرائط وجودی و عدمی وغیرہ، مشکل سے صیغہ جات کی تعلیل و تشریح، جس سے ابواب الصرف و جامع تعلیل کی ضرورت کم ہو گئی ہے. تمام صرفی سوالات و جوابات مناسب مقام پر لکھ دیے گئے ہیں. تمام صرفی متفرقہ فوائد و ابیات نادرہ صرفیہ کا اضافہ کیا گیا. تمام صرفی اصطلاحات شاگردوں کے مفاد کے لیے لکھے گئے. آخر میں ایک رسالہ بنام قرآنی صیغ کا شامل کیا گیا ہے، جس میں تمام مشکل و تمارینی صیغہ جات ہر باب کے مجرد مزید سے معطل محمود مختلطات کے صیغے بما تعلیل و مصدر قرآن مجید سے نکالے گئے ہیں. بعض مشکل قوانین جو قانونچہ شاہ جمالی و شافیہ میں موجود تھے، ارشاد الصرف میں موجود نہ تھے، اس کتاب تسہیل الارشاد میں درج کیے گئے ہیں. قانونچہ شاہ جمالی کے بعض مقامات میں مشکل قوانین کو بھی سہل کر دیا گیا ہے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو بیٹا جی مقدمہ. بس یہ لفظ اسم فاعل بھی ہے، اسم مفعول بھی ہے. مقدمہ، اور اگر ہو مقدمہ پھر معنی ہوتا ہے آگے کرنے والا. اگر ہو مقدمہ تو بمانا آگے کیا ہوا. آگے دونوں معنی ٹھیک ہے، دونوں معنی. آگے کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اس طالب علم کو آگے کرنے والا اس طالب علم سے جس نے ابھی یہ کتاب نہیں پڑھی ہے. جی، آگے کیے ہوئے کا مطلب ہے کہ یہ مقدمہ خود صرف کے قوانین سے پہلے ہے. کیا کہ یہ لفظ مقدمہ یہ اسم فاعل بھی ٹھیک ہے، اور اسم مفعول بھی ٹھیک ہے. مقدمہ اور یہ تقریر قانونچہ کھوالی دے مقدمے ہوتے بھی. جی، مقدمہ اور مقدمہ. تو مقدمہ جو ہے یہ مقدمہ کا معنی آگے کرنے والا، مؤنث ہے نا، آگے کرنے والا. مقدمہ کا
آگے کرنے والا، تو یہ مقدمہ کا معنی ہے، مقدمہ کا معنی ہے آگے کیا ہوا. اسے مفعول فعل کمال تقدیم کرو یار. تو آگے کرنے والے کا کیا مطلب ہے؟ آگے کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اس طالب علم کو آگے کرنے والا ہے اس طالب علم سے جس نے یہ کتاب شروع جس نے یہ کتاب شروع کی ہے، نہیں کی، اس سے اس کو آگے کرنے والا ہے جس نے یہ کتاب شروع کی. یہ آگے کرنے والا ہے اس طالب علم کو جس نے یہ کتاب شروع کی ہے اس طالب علم سے جس نے ابھی یہ شروع نہیں کی ہے. یہ آگے کرنے والا ہے، یہ آگے کرنے والا ہے اس طالب علم کو جس نے یہ کتاب شروع کی ہے اس سے جس نے یہ کتاب شروع نہیں کی. اچھا، اور اگر ہو اور اگر وہ اس مفعول کا صیغہ مقدمہ آگے کیا ہوا تو چونکہ یہ کیونکہ باقی مسائل سے چار برقے جی شروع میں ہے، اس لیے یہ اس سے پہلے ہے، اس سے آگے کیا ہوا ہے، اس سے آگے کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو مقدمہ کہنا بھی ٹھیک ہے جی. بات سمجھیا؟ اور مقدمہ اگر اسم فاعل ہو تو کبھی کبھی باب تفیل بمعنی تفاعل ہوتا ہے، کبھی کبھی تو مقدمہ بمعنی مقدمہ بمعنی تو متقدمہ باب تفاعل لازمی ہوتا ہے بمعنی آگے ہونے والا. آگے تو ظاہر ہے یہ کتاب سے کیا ہے، قوانین سے آگے ہے. کیا ہے یا یہ کبھی کبھی باب تفیل کبھی کبھی باب تفعیل بمعنی تفاعل بھی ہوتا ہے، بمعنی تفاعل ہوتا ہے. تو مقدمہ بمعنی مقدمہ بمعنی متقدمہ ہے. وہ تقدیم تے تقدم یار، تو باب تفاعل لازمی ہے، باب تفاعل لازمی ہوتا ہے. تو کیا معنی ہے متقدمہ کا؟ متقدمہ کا معنی ہے آگے ہونے والا. ہونے والا، تو جب مقدمہ بمعنی متقدمہ ہوا تو معنی کیا ہوا؟ آگے. ہونے والا. اے جڑے 6 صفحے نے اے اگے ہون والے نے باقی کتاب کولوں کہ کوئی نہیں ہے. اینا 6 صفحے دا نام مقدمہ ہے، اینا 6 صفحے دا نام مقدمہ ہے جڑی صرف بھائی چ پڑھے سن جی. سمجھیے کہ کوئی نہیں، اے مطلب ہے جی. چلو جی یہ سارا کچھ چل رہا ہے جی. ہوں اگے ارشاد فرماؤ بداں کے ہر علم را دانستن چہار امور ضروری جان کے ہر علم کے اشارے کے لیے جاننا 4 امور کا ضروری ہے. جیڑا بندہ جیڑا علم شروع کرے 4 شیاں دا جاننا ضروری ہے. کیا کہ جیڑا بندہ جڑا علم حاصل کرے شروع کرے، اشارے میں نہیں حاصل کرنا ہوتا ہے. شروع کرے اس علم اس بندے کے لیے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. جان کے ہر علم کے شروع کرنے اشارے کے لیے اشارے کے لیے 4 امور کا جاننا 4 امور کا ضروری ہے. فرض یہ ہوندی مہربانی فرمان شفقت فرما کل نہ کر کتاب اوکھی جان کے ہر علم کے اشارے کے لیے 4 امور کا جاننا 4 امور کا ضروری ہے. چل بھائی اول تعریف علم، اگے موضوع علم، سوم غرض علم، چہارم بس چلو چہارم واضح علم. واضح علم. وہ کون سی چیزیں؟ اس علم کی تعریف جاننی ضروری ہے، اس علم کا موضوع جاننا ضروری ہے، اس علم کی غرض و غایت جاننی ضروری ہے، اور اس علم کی بنیاد کس نے رکھی ہے اس کو کہتے ہیں واضح علم. یہ جاننا کیا کیڑی 4 شیاں؟ اس علم کا موضوع جاننا ضروری ہے، اور اس علم کی غرض و غایت جاننی ضروری ہے، اور اس علم کی جس نے بنیاد رکھی ہے اس کا جاننا ضروری ہے. اس علم کی تعریف جاننا ضروری ہے، اور اس علم کا موضوع جاننا ضروری ہے. کس علم کا؟ جو شروع جس کو شروع کر رہے ہیں. اور اس علم کی غرض و غایت جاننا ضروری ہے، اور اس علم کا جس نے شروع کی کیا لفظ لکھا ہے؟ واضح علم. اس علم کا واضح کا جاننا، اس علم کے واضح کا جاننا ضروری ہے. واضح جن نے بنایا شروع کیتا جن نے بنیاد رکھی انہوں آندنے واضح علم. اول علم کی تعریف، دوسرا علم کا موضوع، تیسرا
علم کی غرض و غایت، چوتھا علم کا واضح وہ نا چار امور، پہلا امر، دوسرا امر، تیسرا امر، چوتھا امر، دعویٰ سے کیا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا؟ جی اول علم کی تعریف، دوم علم کا موضوع، سوم علم کی غرض، چہارم علم کا واضح۔ اول علم کی تعریف، دوم علم کا موضوع، سوم علم کی غرض و غایت، چہارم علم کا واضح۔ علم کا واضح، علم کا واضح۔ ہاں جی، اما وجہ معرفت، یہ او جڑے پنجابی لکھیا سی تویز قانون کے اتنے لکھیا سی وہ شے جی۔ اما وجہ معرفت، اول ای کتاب طالب مجبور، طالب لکھے طلب ہیں، جی طلب، طالب لکھے کہ طلب لکھے؟ میرے منہ تے نہ ویکھ تے پھر جو لکھیا وہ پڑھنا۔ ای کتاب طلب مجبور مطلق لازم نہ آیا، نہ آگے تو لکھا کہ نہ آگے تو لکھے۔ نہیں آیا۔ بس علم کی تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ شروع کرنے والا مجہول مطلق کا طالب نہ بنے، تاکہ شروع کرنے والا مجہول بس جیڑی شے نو طلب کر رہے ہیں ان دا پتہ ہی نہیں تو طلب ہو سکتی ہے؟ جا بازاروں شے لیا جی تو کی کرے کروڑوں میں کہیں ٹوٹ جائے گا، پوچھے گا نا بھی کیڑی شے لیا میں استاد جی، نہیں سمجھ آتی پی، جا فروٹ لیا کیڑا استاد جی، تو جب تک شے دا پتہ نہ ہوئے اس وقت تک ان دی طلب آسان ہے کہ مشکل ہے؟ ایویں نیڑے ڈانگا مارنیاں نے جی کہ کوئی نہیں۔ تو علم کی تعریف اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ مجہول مطلق کی طلب لازم نہ آئے، تاکہ کیا علم کی تعریف جو ہے وہ اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ مجہول مطلق کی طلب لازم نہ آئے۔ ایک شاید پتہ ہی نہیں تو طلب ہو سکتی ہوں ہے۔ علم کی تعریف اس لیے جاننا لازمی ہے تاکہ مجہول مطلق کی طلب لازم نہ آئے۔ مجہول مطلق کی طلب لازم نہ آئے۔ کس کی مجہول مطلق کی طلب لازم؟ گل سمجھیا؟ پکا لو پھر ایک چیز آئے تو ایک بار پکی ہوئے تو پھر آسانی ہوتی ہے نا جی۔ بہرحال معرفت کی وجہ، معرفت تعریف کو شے معرفت، بہرحال معرفت کی وجہ کے مطلب بھائی تعریف جاننی کیوں ضروری ہے، یہ مطلب ہے وجہ دا بھی تعریف جاننی۔ چلو جی اول ہی کہ چلو جی اول یہ کہ تاکہ مجہول مطلق کی طلب لازم نہ آئے۔ بھئی اے جڑی نا بھی معرفت کیڑی معرفت او دانستن پیچھا کہ دانستن ہونا کیا معرفت انج نہیں تے بھئی علم دی تعریف جاننی، موضوع جاننا تے علم دی غرض جاننی، علم دا واضح جاننا، اے دانستن اے معرفت ان دی وجہ کی ہے، کیوں ضروری ہے؟ تے اول تعریف جاننے دی اے وجہ ہے، وجہ ثانی یعنی موضوع جاننے دی اے وجہ ہے، وجہ ثالث یعنی غرض و غایت جاننے دی اے وجہ ہے، اور وجہ رابع کہ بھئی واضح جاننے دی اے وجہ ہے جی۔ بہرحال معرفت کی وجہ، معرفت مراد ان چواں جاننے دی وجہ، انہوں چار جاننے کیوں ضروری نے؟ بہرحال معرفت کی وجہ اول یہ کہ تاکہ مجہول مطلق کا طلب لازم نہ آئے۔ معرفت کی وجہ اول یہ کہ تاکہ مجہول مطلق کی طلب لازم نہ آئے۔ گل سمجھے پہ کو نہیں، جب تک کسی شے دا پتہ نہیں تسی انہوں تلاش کر سکتے ہو اگے بھائی۔ وجہ ثانی یہ کہ تا علم مقصود از غیر مقصود ممتاز شود۔ بس علم کا موضوع جاننا اس لیے ہے تاکہ مقصود کو غیر مقصود سے ممتاز کر سکے، ممتاز ہو سکے۔ علم کا موضوع جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ مقصود کو غیر مقصود سے ممتاز کر سکے۔ کون؟ وہ شارع جو ہے جی۔ علم کا موضوع اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ مقصود کو غیر مقصود سے ممتاز کر سکے۔ علم کا موضوع اس لیے جاننا لازمی ہے تاکہ مقصود کو غیر مقصود سے ممتاز کر سکے۔
کیا کر سکے؟ ممتاز ممتاز نہیں ہوں. ہاں جی گل سمجھیا. موضوع جاننا اس لیے ضروری ہے. موضوع کیا ہوتا ہے علم کا؟ وہ وضاحت لکھی بات عرض کردا جی میں کو تلفظات آ رہی ہے جی. اے دیکھو نا دلیل سمجھو جی بھائی جن علم نے انہوں دی پہلے وضاحت ہوں جی. مثلا بھائی ریاضی علم اے وے کہ اے پڑھیا بندے نو حساب کتاب جڑا ہے نا بے اے شے آندی ہے. ہن تانوں جد تک اے نہ پتا ہوئے کہ بے ریاضی وچ حساب کتاب دے مسئلے آن گے اے پتا نہ ہوئے تے تانوں بندہ کبوتراں لالیاں دی کتاب شروع کرا دے کہ کہاں جڑا انڈے انہیں دیندا ہے تے سال جنی مری بچے کٹدا ہے تے بندہ تسی کہو استاد جی کیا پڑھا رہا او بیوقوف یہی علم ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے جی. تو کہے گا استاد جی میں جڑا علم پڑھنا ہے نا اون دے وچ مسئلے پڑھنے نے کیڑی شے دے 2 دو 4 دے تے تساں اج تک 2 دو 4 تک مسئلہ بھی نہیں پڑھایا تے تساں مینوں کی شروع کرا دیتا ہے جی. گل سمجھیے اے جے موضوع پتہ ہوے بھی کیڑی شے پڑھنی ہے کیڑی تے تا جا بندہ اپنے مقصود نو غیر مقصود کو ممتاز کر سکتا ہے. تو موضوع کا علم کے موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ مقصود کو غیر مقصود سے ممتاز کر سکے. ہاں جی کیا کہیں؟ علم کا موضوع اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ مقصود کو غیر مقصود سے ممتاز کر سکے. بھائی کی پڑھن لگا ہے تے پڑھدیا اے جڑا میں پڑھنا سی مسئلے اوہو جے آ رہے نے یا استاداں کو جو ہور میں شروع کر دیتا ہے جی. گل سمجھیے تاں درس نظامی دی کتاب وچ اکثر سوال ہوندا ہے کہ یہ خروج عن المبحث لازم آ گیا ہے. کی لازم آ گیا؟ بھائی مسئلہ ایک کتاب نحو دی وچ منطق دا مسئلہ کدے آ گیا ہے جی. یہ کتاب فقہ کی اس میں نحو کا مسئلہ کدھر آ گیا جی. سوال ہوتے ہیں پھر جواب دینے پڑتے ہیں جی یہ مقصد نہیں ہے مسئلہ یہ چونکہ فقہ کا مسئلہ سمجھانا ہے اس مسئلے پر موقوف تھا اس لیے بالطبع یہ مسئلہ ساتھ ذکر کیا ہے. یہ تو بار بار کتابوں کے اندر سوال ہوں گے کہ یہ کتاب فلاں فن کی ہے اور اس کے اندر یہ مسئلہ کیوں آیا ہے جی. انہوں کہتے ہیں خروج انل میں اپنی بات سے باہر نکل جائیں. ٹھیک ہوں ثانی کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ علم مقصود مقصودی علم کو غیر مقصود سے ممتاز شود تاکہ علم مقصود غیر مقصود سے ممتاز ہو جائے. جی ثانی کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ علم مقصود غیر مقصود سے ممتاز ہو جائے. علم مقصود صفت موصوف نے علم ایسا علم جو کہ مقصود ہے مقصود کا علم نہیں مراد جی. جی ثانی کی وجہ یہ ہے تاکہ علم مقصود غیر مقصود سے ممتاز ہو سکے ہو جائے. چلو جی وجہ ثالث این کے تاسع مبتدی عبث نہ گردد. اچھا جی علم کی غرض و غایت جاننی اس لیے ضروری ہے تاکہ بندے کی کوشش بیکار نہ چلی جائے. کوشش پتر نو نہ گھروں بھیجا ماں نے کہ بچہ بجا درزی بن تے پتر جڑا ہے نا جی وہ کی جڑا گیند دی چوت ڈنڈے دے نے جی کی نام پھٹے ہوتے ہوندا کیرم بورڈ نو آندے نے سنوکر وہ جا کے سنوکر سیکھن لگ پیا تے یہ ساری جڑی یہ جڑے دی ساری کوشش کے چلی گئی بیکار چلی گئی نا کہ کوئی نہ چلے گی. بے گھروں بستا دے کے بھیجا بجا پتر سکولے تے پتر جڑے نے پول دے تھلے بنٹے کھیڈتے رہے سارا سال جی جلے امتحان دی واری ہے تے دند کٹ چھڈے ساری کوشش کی ہو گئی بیکار ہو گئی. علم دی غرض و غایت پتہ ہوے کہ میں اے پڑھ کے مینوں حاصل کی ہونا ہے اے پڑھ کے حاصل کے ہونا ہے جی. چلو جی وجہ ثالث کی یہ ہے کہ تاکہ کوشش مبتدی کی عبث نہ ہو جائے. جدو غرض و غایت نہیں پتا ہوئے گی تو ادو بندے نو کہ پتا ہے میں حاصل کی کرنا ہے تو حاصل کی کر لیا جی. وجہ ثالث کی یہ ہے کہ تاکہ کوشش مبتدی کی عبث نہ ہو جائے. وجہ رابع این کے تا مزید شوق و اعتقاد شارع گردد. چوتھی وجہ چوتھی چیز کو جاننے کی وجہ یہ ہے جب پتہ چلے گا کہ اس علم کو بنانے والی فلاں ہستی ہے تو شوق بڑھے گا یار یہ علم ضرور پڑھنا ہے جی.
علم ضرور پڑھنا ہے. اتنے بڑے ہستی اس علم کو بنانے والے ہیں، لہذا اس علم کو ضرور پڑھنا ہے. تو جب تمہیں پتہ لگ گیا بشریت اللہ بنائی ہے تو ہوں گل سمجھ آتی پی کہ بھائی یہ پتہ لگ گیا قرآن آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کے حدیثاں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنت سرکار دی ہے جی. تو شاید یہ تو بات کہ پھر شوق کتنے پیدا ہونا ہے جی. تو یہ اس لیے بھی تاکہ شوق بڑھے کہ میں فلاں ہستی کا بنایا ہوا علم پڑھ رہا ہوں. چلو جی چوتھے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ شوق اور اعتقاد شارع کا مزید گردد زیادہ ہو جی. شارع شروع کرنے والا جی. وجہ چوتھی یہ ہے کہ تاکہ فقہ کی کتابوں میں لفظ آئے گا نا شارع، اس وقت مراد اللہ تعالیٰ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بنانے والے. فقہ وچ لفظ شارع شریعت اللہ رسول مراد ہوندے نے جی. جی بشارے کی مراد یہ ہے، شارع کا حکم یہ ہے جی. وجہ چوتھی یہ ہے کہ تاکہ شوق وجہ چوتھی نہیں، وجہ چوتھے کی جی وجہ چوتھے کی یہ ہے کہ تاکہ شوق اور اعتقاد شارع کا زیادہ ہو.